اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه۔ سیرت النبی کے سلسلے میں اب ہم 11 نبوی کو ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے ہو کر واپس مکے میں داخل ہو گئے ہیں، اور جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اور جنوں کو لے کر آئے اور انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر ان تمام واقعات کے ذکر کے بعد اب ہم اسراء کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے پھر جس کے بعد معراج ہوتی ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائی۔ جمہور کی رائے یہی ہے کہ میجورٹی آف دا علماء کا یہی موقف ہے، وہ اسی بات پر ان کا اتفاق ہے، کنسنسس ہے، کہ یہ اسراء و معراج کا جو واقعہ ہے یہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کزن ام ہانی کے گھر پر تھے اس رات۔ یہ حضرت علی کی بڑی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہیں ام ہانی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر حرم شریف میں تشریف لے گئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حتیم میں تشریف لے گئے جو کہ حرم شریف کا حصہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں پر جا کر آپ نے قیام کیا۔ اب یہاں پر بعض لوگوں میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اسراء کے لیے آپ کو لے جایا گیا تو آپ حتیم میں تھے، بعض کہتے ہیں کہ زمزم کے پاس تھے، بعض کہتے ہیں کہ بیت ام ہانی یعنی ام ہانی کے گھر میں تھے۔ لیکن دیکھیں قرآن کتنی جامع بات کرتا ہے، قرآن ایک سیدھی سی بات کرتا ہے، اور اس بات میں سارے کے سارے علاقے جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور مسجد الحرام کا جو ورڈ ہے وہ اس پورے علاقے کے اوپر آتا ہے جس میں بیت ام ہانی بھی ہے، جس میں چاہ زمزم بھی ہے، جس میں حتیم بھی ہے۔ تو قرآن ایک مکمل بات کرتا ہے، زبردستی کی بحثوں میں نہیں پڑتا۔ تو علماء نے جب یہ واقعات جوڑے تو انہوں نے کہا کہ پروبیبلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم slept over in the house of ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت وہ اسلام نہیں لائی تھی، بعد میں لے کے آئیں، اور پھر اس کے بعد آپ حرم میں جا کے سو گئے، اور اس کے بعد اسراء کا واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال جھگڑا کوئی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو بات ختم ہو گئی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں ایک ہی رات کو پاک پروردگار لے گیا اپنے بندے کو۔ اچھا، اس کے بعد اسراء کے واقعے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ آپ کے پاس 3 فرشتے آئے، اور ان میں سے جو آگے تھا نا سب سے، اس نے کہا کہ ان سب میں جو سو رہے ہیں اللہ کے نبی کون سے ہیں، وہ آپ کو پہچان دینا تھے۔ تو ان میں سے جو درمیان تھا اس نے کہا خیرہم، ان سب میں جو سب سے بہترین ہے۔ اللہ اکبر، یہ نا ادب کا ذرا معیار تو دیکھیں نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا وہ ہے، انہوں نے کہا خیرہم، ان میں سے جو سب سے بہتر ہے۔ جو ان کے ساتھ تیسرا تھا وہ کہنے لگا کہ چلو آؤ پھر ان کو لے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے پاس لایا گیا۔ یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا، جس کو شق صدر کہتے ہیں۔ ایک تو بچپن میں ہوا تھا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، جس کو ہم سیرت کے شروع کے احوال میں پڑھ چکے ہیں، اور اب یہ دوسری دفعہ شق صدر ہوا کہ وہیں ناف سے لے کر گلے تک کا، یہ سینے تک کا تمام حصہ جو ہے وہ کاٹا گیا۔ پھر آپ کا سینہ گردن تک خود جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا، اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، یعنی ایک ڈش لائی گئی سونے کی، جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت و ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ کے سینے کو
اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا، پھر سینے کو سی دیا گیا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ دیکھیں نا اہتمام کتنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب اب آگے کے مدارج طے کرنے ہیں تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اہتمام کتنا ہے۔ تو خیر بہرحال اس ایک بات سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، بہت سارے مطلب مسائل تو نہیں کہیں، سوالات پیدا ہوئے جن کے پھر علماء نے جواب دیے۔ اور یہی کام ہوتا ہے علماء کا، ہمارے جیسے آدمی تو ایک بات پڑھتے ہیں اور اس کو پھر بیان کر دیتے ہیں، تو علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ بات کی تہ تک جاتے ہیں اور پھر ان سے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ تو علماء نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہی کہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام سارا کے سارا آپریشن کا سامان تو جنت سے لائے، تشت بھی جنت سے آیا، پیالہ بھی جنت سے آیا، سوئی دھاگا بھی جنت سے آیا، خود بھی جنت سے آئے، لیکن پانی زمزم کا لیا۔ اگر جنت میں کوئی پانی زمزم سے افضل ہوتا تو اللہ اس کو بھیج دیتے، اور جبرائیل کو پانی لانا کوئی مشکل بھی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے، اگر نہ ہوتا تو جبریل پھر وہاں سے پانی لاتے۔ یعنی علماء آپ دیکھیں نا کہاں تک جا کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مردوں کے لیے سونے کا اور ریشم کا استعمال حرام ہے، حریر کا اور ذہب کا، تو پھر اللہ کے رسول کے لیے سونے کا تشت کیوں لایا گیا؟ تو علامہ قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں بہت سارے علماء کی رائے جمع کی ہیں، جن کو میں آپ کے سامنے آپ سمجھ لیں سمرائز کر کے پیش کر دیتا ہوں، کہ ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ لانے والا جبریل تھا، جبریل کے لیے سونا لانا تو حرام نہ تھا، اور سونا آیا بھی جنت سے تھا، اور جنت میں بھی سونے کا استعمال کسی پر حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تو وہ نعمت کے طور پر گنواتا ہے کہ ہم نے حوض کوثر پہ پیالے بنوائے ہیں جنت کے سونے کے، اور جنت میں ہم سونے کے برتن سے آپ کی ضیافت فرمائیں گے، تو سونا جنت میں تو حرام نہیں ہے۔ ایک تو ہماری تربیت کے لیے اور ہمارے امتحان کے لیے اللہ نے غرور کو اور تکبر کو توڑنے کے لیے ہمارے لیے حرام فرما دیا۔ عورت تو زینت کے لیے پہنتی ہے اور مرد غرور کے لیے پہنتا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس غرور کا سر کو چل دیا سونے کو حرام کر کے، اور یہی حال ریشم کا بھی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو وہ یہ اس کا جواب دیتے ہیں علماء کہ لانے والا بھی جبریل اور آیا بھی جنت سے، اور جنت میں تو اس کا استعمال حرام نہیں ہے۔ دوسری بات وہ یہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سونا حرام ہوا مدنی زندگی میں، ابھی تو مکی زندگی چل رہی ہے، ابھی تو سونا حرام ہی نہیں ہوا۔ ایک چیز منع ہو تو اس کا استعمال غلط ہے نا، ابھی تو منع ہی نہیں ہوئی، تو پھر اس کے استعمال پہ گلا کیسا؟ تو علماء نے اس کے بھی جوابات دیے ہیں، اور اسی طرح کچھ اور سوالات جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بھی پھر جوابات انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو علماء نے دیے ہیں ہم اس کو بیان کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے سینہ اقدس پہ وہ نشان دیکھے ہیں، وہ سلائی کے نشان دیکھے ہیں، نہ ایمان سے بتائیں اللہ چاہتا تو انہیں غائب نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر یہ جو منکر ہوئے بعد میں بدبخت، ان کو پھر ثبوت نہ ملتا تو اور بدبختی پہ اتر آتے، تو اللہ نے ان کو نشانی بھی دکھانی تھی کہ جو ہوا سو واقعی ہوا، وہ بنایا نہیں گیا، تم یہ نہ خیال کرنا۔ تو یہ میں نے چھوٹی سی بات آپ کے سامنے بیان کر دی جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہے، تاکہ اس مسئلے کا بھی حل پتہ چل جائے۔ اب یہاں سے پھر اسراء کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اسراء جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اسراء وہ فاصلہ ہے یا اس پورے انسیڈنٹ کا وہ حصہ ہے جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، یہ زمین کا جتنا سفر ہے نا یہ اسراء ہے، اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا جو سفر ہے وہ معراج ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کو مکے سے معراج ہوا تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ مکے سے اسراء ہوا، معراج بیت المقدس سے ہوا۔ اب ہم اس میں اور آگے بات کریں گے جب ہم انشاءاللہ معراج کے واقعات پر آئیں گے۔
اب یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ رات کے وقت معراج یا اسراء کرانے کی کیا حکمت تھی؟ تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ رات کو معراج کے لیے خاص کرنے میں حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام محبت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور رات کا وقت اللہ کے محبوب بندوں کا خاص وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی نیند چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو علماء نے یہ جمع کی ہے۔ دوسری وجہ ابن منیر نے کہا کہ شاید معراج کا واقعہ رات کے ساتھ خاص کرنے میں یہ حکمت یہ تھی کہ ایمان بالغیب میں اضافہ ہو، یعنی مومنوں کا جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، تو ایمان بالغیب میں اضافہ ہو، اور کافروں کی آزمائش بڑھ جائے کیونکہ رات کا حال دن کے مقابلے میں زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو there is a probability کہ لوگ زیادہ انکار کریں گے۔ تو یہ علماء کی کچھ رائے تھی اس بارے میں کہ یہ رات میں کیوں کرایا گیا۔ اب چونکہ ہم اس مسئلے کو پڑھ ہی رہے ہیں تو ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ جو لوگ احادیث کو جمع کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں محدث، اور جو ان احادیث سے مسائل کا حل نکالتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فقیہ فی الحدیث، کہ انہوں نے حدیث سے مسائل کا حل نکالا ہے۔ اب جیسا ایک محدث ہوگا وہ یہ روایت جمع کر دے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا اور پھر اس سے مجھے دھویا گیا، میرے اعضائے جسم کو دھویا گیا جو نکالے گئے تھے۔ لیکن ایک فقیہ کا یہ کام ہے کہ پھر وہ ان سے مسئلوں کا حل نکالے گا کہ سونے کا استعمال جب حرام ہے تو پھر یہ کیسا، یا پھر زمزم کا پانی لایا گیا دھونے کے لیے جنت سے باقی ساری چیزیں لائی گئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کا پانی سے زمزم کا پانی زیادہ افضل ہے۔ یہ تمام مسائل اور ان تمام چیزوں کا حل نکالنا، اس پہ تحقیق کرنا اور اس پہ بحث کرنا، اس تمام فقیہوں کا کمال ہوتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تبع تابعین میں ایک بہت بڑا مقام ہے، امام بخاری کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے ایک استاد ہوا کرتے تھے جو امام ابو حنیفہ سے تھوڑا بغض رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یار یہ بندہ اپنی طرف سے بہت ساری روایتیں مطلب اپنی طرف سے بہت سارے حل نکالتا ہے۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے استاد کے پاس گئے، عشاء کی نماز کے بعد کہنے لگے کہ میں ایک عالم کی خدمت میں کچھ عرصے رہا، انہوں نے یہ کچھ مسائل ہیں ان کا یہ حل لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان حل کو پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ آیا یہ حل ٹھیک ہے یا آپ کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا چلو ابھی تو نہیں، میں آپ کو صبح بتاؤں گا رات میں اسٹڈی کر کے۔ تو صبح ملاقات ہوئی اپنے استاد سے ان کی فجر کی نماز کے بعد، تو انہوں نے پوچھا جی آپ نے ان کا مطالعہ فرمایا؟ تو استاد نے کہا میں نے مطالعہ فرمایا، اور سنو عبداللہ، دیکھو کبھی اس شخص کی شاگردی نہ چھوڑنا، ہمیشہ اس کی شاگردی میں رہنا، اس شخص سے تمہیں بہت سیکھنے کو ملے گا، اور یہ بہت بڑا عالم معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک ہنسنے لگے، تو ان کے استاد نے پوچھا عبداللہ کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ انہوں نے کہا ہاں بولو۔ کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے سالو کیے ہوئے مسئلے ہیں۔ تو ان کے استاد بڑے نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ ہاں کسی نے صحیح کہا ہے، وہم نحن الصیادلہ وہم اطباء، ہم تو فارماسسٹ کی طرح ہیں کہ ہم جو ہے وہ حدیثوں کو جمع کر دیتے ہیں جیسا فارماسسٹ دوائیوں کو جمع کرتا ہے، اور یہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ پہلے آپ کی ڈائگنوسس کرتا ہے، پھر وہ پرسکرپشن لکھتا ہے اور ڈائگنوسس کے لحاظ سے ان جمع کی ہوئی دوائیوں میں سے کوئی دوائی دیتا ہے۔ تو یہی ہماری اور ان کی مثال ہے۔ تو آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دو الگ الگ فیلڈز ہیں، ہمارے پاس لوگ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، کسی بھی داڑھی والے کو دیکھ کس کے اس سے مسئلے پوچھنے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ شرما بے شرمی کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب کو پتہ کچھ نہیں، وہ اپنی طرف سے جو کچھ بتا دیتا ہے، تو دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ خیر بہرحال یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، اور پھر ہم نے اسراء اور معراج کا فرق بھی پڑھ لیا تاکہ وہ بھی مسئلہ ختم ہو جائے۔ اب ایک اور بہت بڑا اختلاف جو علماء میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج خواب کی حالت میں ہوا،
یعنی آپ کی روح نے تو سفر کیا لیکن جسم نے سفر نہ کیا. لیکن دوسری طرف علماء کرام کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے روح مع الجسد یعنی روح اور جسم دونوں نے یہ سفر کیا، یعنی کہ آپ نے جاگتے ہوئے سفر کیا. دیکھا جائے تو بظاہر بہت بڑا اختلاف ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے کیا اور ایک طرف کہتے ہیں کہ جاگتے ہوئے کیا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ معراج سوتے ہوئے ہوا ہے ان کی اپنی دلائل ہیں، وہ اپنی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آیت جو آئی ہے قرآن کریم میں وہ یہ ہے کہ وَإِذْ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ کہ آپ کے رب نے جو آپ کو رؤیت دکھائی وہ صرف اس لیے تھی تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لے سکیں. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. پھر وہ اس پہ بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لفظ رویا جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ صرف خواب کے لیے استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کیے ہوئے ہیں. تو ان کے ابا نے جواب دیا قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. انہوں نے کہا میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رؤیاک کا جو لفظ استعمال کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ خواب کے سلسلے میں کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو رویا دکھائی ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ خواب دکھایا ہے. تو وہ ورڈ رویا سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ یہ خواب ہے کیونکہ اللہ نے رویا کا ورڈ استعمال کیا ہے. اور باقی کئی مقامات پر انبیاء کرام نے بھی اراک یا رویا کا ورڈ استعمال کیا ہے خواب کے لیے. مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ انی ارا فی المنام میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے بیٹے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو اور خواب کے حالات ہیں واقعات ہیں ان میں بھی ارا یا اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو ان کا ایک موقف تو یہ ہے. دوسرا موقف ان کا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک ہے. وہ کہتی ہیں کہ ما فقدت جسدت الشریف میں نے آپ کے جسم مبارک کو گم نہیں پایا اپنے جسم اپنے بستر سے. اور پھر وہ حضرت معاویہ کی بھی ایک حدیث لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ وہ خواب کا سفر تھا. تو یہ ان کی کچھ دلائل ہیں جو وہ قرآن سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی قرآن تو اس طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ روح کا سفر تھا، جسم اس میں انوالو نہیں تھا. اچھا جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر اس سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں، پھر بات سمجھ میں آئے گی. تو ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. وہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف. اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں جن کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ روح کے ساتھ جسم بھی گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اول بات تو یہ سمجھیں کہ لفظ اسراء کا کیا مطلب ہے. لفظ اسراء جو ہے وہ قرآن میں خاص طور پر بلکہ عربی زبان میں خاص طور پر استعمال ہوتی ہے ایک ایسی واک کے لیے جو ایوننگ جو نائٹ میں واک ہو، بلکہ ایوننگ نائٹ کی جو واک ہوتی ہے اس کو اسراء کہتے ہیں یا اسراء کہتے ہیں.
اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر غور کریں تو ڈبل ایمفیسس ہے آیت میں. اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہم لے گئے اپنے بندے کو رات میں. اچھا، خواب جو ہے اس میں رات دن کا تعین کوئی نہیں ہوتا، بلکہ خواب خواب ہوتا ہے. اس میں آپ کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، یا میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میں فلاں جگہ رات کو جا رہا ہوں، یہ بھی آپ نہیں بتاتے. تو خواب میں وقت کا تعین جو ہے وہ ایک ایسی بات ہے جو عموماً ہوتی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈبل ایمفیسس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ سفر جو ہے وقت کے تعین کے ساتھ یہ روح کا نہیں صرف، بلکہ روح کے ساتھ جسم کا بھی سفر تھا. تو وہ ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں. دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ روح کے ساتھ جسم بھی گیا تھا، کہ آپ نے جاگتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کفار مکہ کو پھر اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور ادھر ادھر سے بندے بلا کے اور پھر حضرت ابو بکر کو بٹھا کے اور پھر یہ بتانا کہ آپ وہاں کی کھڑکیاں بتائیں، دروازے بتائیں، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا، راستے کی کوئی نشانیاں بتائیں. اب آپ مثال کے طور پہ اگر نیو یارک جا رہے ہیں یا شکاگو جا رہے ہیں تو اب میں آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی آپ نے راستے میں دیکھا کہاں پہ ڈیٹور تھا، کہاں پہ ڈیٹور نہیں تھا. اب آپ مجھ سے کہیں کہ میں خواب میں گیا تھا اور میں نیو یارک میں جو ہے وہ فلاں بلڈنگ دیکھ کر آیا ہوں، تو اب میں آپ سے تھوڑی پوچھوں گا کہ آپ جو ہے آپ نے ڈیٹور دیکھا کہ نہیں دیکھا. تو اب راستے کی بات خواب والے سے تھوڑی پوچھی جاتی ہے. تو وہ ایک دلیل پھر یہ دیتے ہیں کہ ایک تو خواب میں وقت کا تعین نہیں ہوتا، دوسرا خواب میں رات کا ذکر بتانا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ اسی ٹائم فریم کے ضمن میں. پھر دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خواب تھا تو شور کرنے کی کیا ضرورت تھی. خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں خواب کہ کل میں کعبۃ اللہ میں تھا، یا میں مدینہ شریف میں تھا، یا میں پاکستان چلا گیا، اور صبح آپ آ کے مجھ سے کہیں کہ میں نے تو خواب دیکھا ہے کل میں پاکستان گیا تھا. تو اس میں کوئی شور تو نہیں مچاؤں گا. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو قرآن ہے اس میں آیت پہ پھر ایک دفعہ پھر آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں کہتے ہیں سبحان الذی، اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. وہ کہتے ہیں پورے قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے کبھی عبدہ کا لفظ روح کے لیے استعمال نہیں کیا. عبدہ کا ورڈ یا عبد کا ورڈ ہمیشہ روح مع الجسم کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ سفر صرف روح کا نہیں تھا، بلکہ روح مع جسم کا تھا، مع الجسم کا تھا. مثال کے طور پہ اللہ سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تو عبدہ زکریا، پھر اس کے بعد جیسا ہم نے پڑھا جنوں کے واقعات میں کہ لما قام عبد اللہ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو وہاں پہ بھی عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں عبد کا ورڈ جو ہے وہ روح پر کبھی استعمال نہیں ہوتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھی سچی، حضرت معاویہ بھی سچے. یہ ہو سکتا ہے کسی اور معراج کی بات کر رہے ہوں، کیونکہ دیکھیں نا، بی بی عائشہ نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنے جسم سے، اپنے بستر سے دور نہیں پایا. تو بستر سے دور تو تب پائیں گی نا پہلے بیوی تو بنے. اب جب بیوی ہی نہیں ہے تو پھر بستر سے دور کا کیا مطلب؟ اور آپ بیوی بنی مدینے میں، اور یہ واقعہ پیش آیا مکے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی عائشہ کسی اور معراج کی بات کر رہی ہیں. حضرت معاویہ بھی اسلام لائے ہیں فتح مکہ کے وقت، اور واقعہ معراج اس سے 10 سال پہلے ہوا ہے. تو یہ بھی امکان نہیں کہ حضرت معاویہ اس کے شاہد ہوں. تو یہ دو امکانات وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات سچی ہے، لیکن پرابیبلی وہ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں. پھر اللہ نے جو آزمائش کی بات کی تو کسی کی خواب سے آزمائش نہیں ہوتی،
بلکہ خواب آزمائش ریئل انسیڈنٹ سے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہونا ضروری نہیں ہے۔ لفظ رویا کا مطلب صرف خواب لینا، یہ ایک مطلب ہے عربی زبان میں، لیکن عربی زبان میں اس کے اور بھی مطلب ہے۔ مثال کے طور پہ ابن مالک، حریری اور دوسروں نے اس بات کا انکار کیا ہے، اور اسی طرح شیخ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا انکار کیا ہے کہ رویا کا مطلب صرف خواب لیا جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی عربی زبان میں رویا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جیسا کہ ایک قرآن کی آیت ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ اب اس میں لفظ جنہ استعمال ہوا ہے، تو سننے والے کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ شاید جنت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ غور سے آیتوں کو پڑھیں تو اس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ان کو اسی طرح مزہ چکھائیں گے جس طرح ہم مزہ چکھائیں گے ہم نے مزہ چکھایا تھا باغ والوں کو۔ تو لفظ جنت کا اطلاق باغ پر بھی ہوتا ہے، لفظ جنت کا اطلاق جنت پر بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی تشریح کی جاتی ہے، جب بھی ٹرانسلیشنز بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ سیاق و سباق میں کیے جاتے ہیں، یعنی کہ کانٹیکسٹ میں کیے جاتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں کیے جاتے۔ وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس جگہ پر اس لفظ کا کیا مطلب نکل رہا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں علماء کرام کہ یہاں پر رویا سے مراد دیکھنا ہے، نہ کہ خواب دیکھنا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو علماء کرام جو کہتے ہیں کہ یہ جاگتے ہوئے ہوا، وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دہیہ کلبی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے قیصر روم کے پاس بھیجا، تو اس زمانے میں وہ کسی سلسلے کی وجہ سے شام آیا ہوا تھا، تو وہ بیت المقدس میں اس سے ملے اور اس کو اللہ کے رسول کا انہوں نے خط پیش کیا۔ اس نے خط کھول کے پڑھنا شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من رسول اللہ الی قیصر روم، کہ شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے رسول سے خط قیصر روم کی طرف۔ تو اس کے جو بطاریق تھے، جو کورٹ کے لوگ تھے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیسا خط ہے کہ جس میں قیصر کا نام بعد میں لیا گیا ہے اور اللہ کے رسول کا نام پہلے لیا گیا ہے۔ تو قیصر نے کہا کہ دیکھو شور نہ کرو، ہر جگہ کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اپنے ضوابط ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے انہوں نے اپنا نام پہلے لکھا، لیکن ہم پڑھیں تو صحیح کہ بات کیا ہے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہیں دوہرا ثواب ہوگا، اور اگر نہ لاؤ تو پھر تمہیں دوہرا گناہ ہوگا کہ تم اہل کتاب ہو اور پھر بھی ایمان نہ لائے جانتے بوجھتے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام دی اس کے لیے جو اللہ کے دین پر آتا ہے اور ہدایت اختیار کرتا ہے۔ اب قیصر روم نے اپنے بطاریق سے کہا کہ ہم جو ہے اس سلسلے میں کچھ تحقیق کرتے ہیں اپنے جواب دینے سے پہلے، تو ایسا کرو کہ وہ انجیل لے کر آؤ جس کے اوپر ہمارے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے جو میرے سے پہلے سربراہ گزرے ہیں وہ اس کے اوپر ایک عہد لیتے ہیں۔ وہ انجیل لاؤ، ہم ذرا اس کو کھول کے تو دیکھیں کہ یہ رسول عربی کا اس میں ذکر ہے بھی کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ اس کو نہ کھولیں، اس کو نہ کھولیں، کیونکہ اس کو کھولنے سے بڑا جو ہے نا بڑا بیڈ اومن ہو جائے گا، بڑی بدشگونی ہو جائے گی، تو اس سے نہ آپ کی سلطنت جا سکتی ہے، تو آپ اس کو نہ کھولیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کو نہیں کھولتا میں، لیکن ایسے کرتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ تو تحقیق کرنی پڑے گی نا، بغیر تحقیق کی بھلا میں کیسے جواب دے دوں۔ تو اس نے کہا کہ ذرا پتہ تو کرو کہ قریش کا کوئی قافلہ یہاں آیا ہوا ہے شام میں۔ تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ہاں مکے سے قافلہ آیا ہوا ہے، اور اس کا سردار جو ہے وہ ابو سفیان تھا۔ تو خیر بہرحال اس قافلے کو بلایا گیا اور وہ قافلہ قیصر روم قیصر کے دربار میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ تم میں سے کون ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ انا اقرب، میں سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ آگے آئیے، مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں اور آپ ان کا ذرا مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر اس کے ہاتھ پر ایمان لانے والے لوگ امیر ہیں کہ غریب؟ اس نے کہا غریب لوگ ہیں۔ اس نے کہا ہاں انبیاء کرام پر سب سے پہلے غریب ہی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا خاندان جو ہے وہ نوبل ہے
کس قسم کا خاندان ہے؟ ابو سفیان نے کہا اس کا خاندان تو بڑا نوبل ہے، بڑا عزت و بڑا شرافت والا خاندان ہے، اور اللہ نے اس کو بڑی عزت دی ہے۔ اس نے کہا اچھا ان سے پہلے بھی کبھی کسی نے ان کے خاندان میں نبوت کا اقرار کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا ابو سفیان اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا اچھا اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو تم کہتے ہو کہ غریب ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسے بتاؤ کہ کبھی ایسے ہوا کہ اس نے کبھی وعدہ کیا ہو اور اس کی وعدہ خلافی کی ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسے تو نہیں ہوا، لیکن ہمارا اس سے ایک معاہدہ ابھی حال ہی میں ہوا ہے، یعنی وہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن اب دیکھیں وہ اس کو نبھاتے ہیں کہ نہیں۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی جھوٹ کہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو نبھائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں ہوئی، کبھی ہم جیتے کبھی وہ۔ تو اس نے کہا کہ اچھا کہتا کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، اور سچ بولو اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب آپ جائیے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ یار لگتا ہے کہ بادشاہ جو ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ کہتا ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، تو لگتا ہے کہ بادشاہ تو اب ہاتھ سے گیا۔ اگر یہ بادشاہ ہاتھ سے گیا تو سمجھو پھر کیا ہوگا مسلمانوں کا، وہ تو ہر طرف پھیل جائیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ نے کہا کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ گیا، فلاں سال تھا، فلاں مہینہ تھا، فلاں تاریخ تھی۔ تو بادشاہ نے اپنے بتاریخ کی طرف دیکھا جو اس کے علماء تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں یہ سچ کہتا ہے، ایسا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے بڑے ادب سے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ ایسے ہوا ہے؟ اس نے کہا اس طرح مجھے پتا ہے کیونکہ اس رات میں ہی وہاں پر تھا، اور میرے ذمے یہ ذمہ داری تھی کہ جب رات کی نماز پڑھ کر سب گھر چلے جائیں تو میں تمام مسجد کے تمام دروازوں کو بند کروں، کیونکہ اس کے اندر بہت نوادرات اور بہت ہی مذہبی چیزیں موجود ہیں، تو کوئی چرا نہ لے۔ تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں نے سارے دروازے بند کیے، لیکن مین دروازہ بند نہ ہو، میں جتنا زور لگاؤں وہ بند نہ ہو۔ آخر میں نے لوگوں کو اٹھایا، جگایا، مستریوں کو بلایا، تو مستریوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی جو دیوار ہے وہ سلپ کر کے دروازے کے اوپر آ کے بیٹھ گئی ہے، تو دروازہ بند نہیں ہوگا، تو اب ہم صبح اس کو دیکھیں گے اور پھر دروازہ درست کریں گے۔ تو میں نے اچھا کیا کہ آس پاس کے لوگوں کو جگا لیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کچھ کیا ہے، کہ کوئی چوری ووری ہو گئی تو خود میرے پہ الزام نہ آئے۔ اور پھر میں نے کہا کہ اچھا تم لوگ جاؤ، میں دروازے کے پاس پہرا دیتا ہوں رات بھر تاکہ کوئی داخل نہ ہو، اور مجھے اونگ لگ گئی۔ اور جب میں اٹھا صبح تو میں نے کہا اچھا دیکھوں میں کہ دروازے کا کیا حال ہے، تو میں نے ایسے ہاتھ سے یوں کیا نا تو دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے سب کو بلایا، میں نے کہا دیکھو گواہ ہو جاؤ، رات میں یہی دروازہ تھا جو بند نہیں ہو رہا تھا، اور اب دیکھو یہ بند ہو گیا ہے۔ تو سب سے میں نے تصدیق کرائی، اور اس کے بعد جب میں بیت المقدس سے نکلا تو سامنے ایک صخرہ ہے، اس صخرہ میں مجھے ایک نیا سوراخ نظر آیا، اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ کل رات یہاں پر کوئی نبی آیا ہے جس کو اللہ نے زیارت کروائی ہے، جیسا کہ پہلے انبیاء کرام آتے تھے تو اپنے براق یہیں باندھتے تھے، تو ان کے تو سوراخ موجود تھے، لیکن یہ ایک نیا سوراخ میں نے دیکھا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سچ صحیح کہہ رہا ہے، یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے۔ تو ایک دلیل وہ یہ بھی پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ روح کے ساتھ جسم بھی گیا تھا، کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو خواب میں ہونے والی چیزوں کے ریالٹی میں نشانات نہیں پائے جاتے۔ ریالٹی میں نشانات انہی چیزوں کے پائے جاتے ہیں جو ریالٹی میں ہوئی ہوں۔ تو اسی لیے وہ ایک اس کے اوپر دلیل یہ بھی لاتے ہیں کہ اسراء و معراج کا یہ واقعہ جو ہے یہ اصل ہے اور یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ چند وہ دلائل تھے جو دونوں طرف علماء کے پاس ہیں، لیکن جمہور کی یعنی میجورٹی کی یہی رائے ہے ان تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف روح
بلکہ روح کے ساتھ جسم بھی گیا تھا، جس کو اسراء ہوئی اور پھر معراج ہوئی۔ اب ہم اسراء اور معراج کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر مسجد الحرام سے باہر نکلے اور آپ کے سامنے وہ جانور لایا گیا جس کو براق کہتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب جانور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ گدھے سے تو بڑا تھا لیکن خچر سے چھوٹا تھا اور سفید رنگ کا تھا۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک قدم اتنی دور یہ رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ جاتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے چلا اور بیت المقدس پہنچا۔ اب بیچ میں کئی واقعات ہیں جو دوسری حدیثوں میں آتے ہیں جس کو ہم باری باری ذکر کریں گے، جو اس پارٹ میں ذکر ہو گئے، اس پارٹ میں ذکر ہو گئے، ورنہ اسراء کے اگلے پارٹ میں پھر ہم ان کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ براق کے لگام بھی تھی اور اس کی زین بھی تھی۔ اب علماء کرام نے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت بھی جمع کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو براق استعمال ہوتا تھا انبیاء کرام کے لیے، اس میں براق پر زین یعنی سیڈل نہیں ڈالی جاتی تھی اور اوپر سیٹ نہیں لگائی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خاص انتظام کیا گیا کہ براق کے اوپر زین لگائی گئی اور اس کے اوپر بیٹھنے کا صحیح انتظام کیا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک فضیلت کے طور پہ خاص اہتمام کیا۔ اور مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ جب وہ سواری کے وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ جائیں تو وہ تھوڑا سا شوخی میں آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے اس سے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ خدا کی قسم تجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ سے زیادہ کوئی بزرگ آدمی نہیں سوار ہوا۔ تو یہ سنتے ہی براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اپنی زبان حال سے کہ جبرائیل علیہ السلام، میں اس لیے تو نہیں شوخی میں آ رہا تھا کہ میں آپ کی شان نہیں جانتا تھا، میں تو اس لیے شوخی میں آ رہا تھا کہ میں آپ کی شان جانتا ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اپنی آج خوشی کا اظہار کیسے کروں کہ مجھ پر یہ شان والے صاحب بیٹھیں گے آج، کہ اتنی شان والا آدمی مجھ پر کبھی پہلے نہیں بیٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جانور تھا کہ جب یہ اونچائی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ پاؤں برابر کے ہو جاتے، اور جب وہ نیچے کی طرف اترتا تو تب بھی یہ برابر ہو جاتے، تو سوار کو کبھی اس پر تکلیف نہیں ہوتی۔ اب چونکہ ہم براق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ایک اور ہم مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ سورہ ملک میں ایک آیت آتی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی کو اور موت کو بنایا تاکہ تم کو جج کر سکیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے واپس لوٹتا ہے۔ تو اگر آپ اس آیت پر غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے بنانے کا لفظ ان چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے جو فزیکلی کوئی اپیرنس رکھتی ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا ہم نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، آسمان کو بنایا، ملائکہ کو بنایا، جن کو بنایا، انسان کو بنایا، درخت کو بنایا، پہاڑ کو بنایا، پانی کو بنایا، تو ان سب کی کوئی نہ کوئی فزیکل اپیرنس ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی اور موت بھی پھر اس کا مطلب ہے کچھ فزیکل اپیرنس رکھتی ہیں۔ تو پھر جب ہم احادیث میں جاتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حیات کو شکل دی تو اس کو فرس کی شکل دی، یعنی کہ گھوڑی کی، اور جب موت کو شکل دی تو اس کو کبشہ کی شکل دی، یعنی کہ مینڈے کی۔ اور جب تمام لوگ جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ پھر حکم دیں گے کہ آج موت کو ذبح کر دو۔ اور جب موت ذبح کر دی جائے گی، یعنی کہ یہ کبشہ جو ہے، جو مینڈے کی شکل میں جو موت کو اللہ کرے گا، جب یہ ذبح کر دی جائے گی تو پھر ایک عام اعلان ہوگا کہ لا موت بعد اليوم، آج کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا خالدین فیہا ابدا،
جو جس حال میں ہوگا اس حال میں ہمیشہ رہے گا، موت نہیں آئے گی۔ تو خیر بہرحال میں نے سوچا کہ چونکہ ہم اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ بات بھی ڈسکس کر لیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور حیات جو ہے یہ بھی ایکچولی کوئی فزیکل اینٹیز ہیں اور اللہ نے ان کو بھی شکل و صورت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں سے پھر ہم آگے نکلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب میں براق پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا تو ایک جگہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں اتر کر نماز ادا کیجیے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو فرمایا کہ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ ہے، آپ یہاں ہجرت کر کر آئیں گے۔ پھر مجھے ایک اور جگہ حکم دیا کہ یہاں نماز پڑھو، میں نے اتر کے نماز پڑھی۔ فرمایا کہ یہ طور سینہ ہے، یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے اور کہا کہ یہاں اتری اور نماز پڑھیے، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو فرمایا یہ بیت اللحم ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور پھر ہم بیت المقدس پہنچے۔ یہ ایک روایت میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنے نبی کے لیے زمین کو لپیٹ سکتا تھا، تو کیا ضرورت تھی اتنے اہتمام کرنے کی؟ ایک سیکنڈ میں یہاں سے لے جاتا بیت المقدس اور ایک سیکنڈ سے یہاں سے لے جاتا معراج پر۔ تو علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اصول ہوتا تھا کہ جب آپ کسی کو اپنے پاس خاص انویٹیشن دے کر بلاتے ہیں تو اس کے لیے خاص سواری بھی بھیجی جاتی ہے اور اس کو لانے کے لیے بڑا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی اپنے نبی کے لیے اہتمام فرمایا کہ ایک خاص سواری بھیجی اور اس سواری کو سجایا، اور لانے کے لیے فرشتوں کا سردار بھیجا، وہ بھیجا جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، اس کو لانے کے لیے جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی اس فضیلت کے ذریعے کہ آپ کو خاص اہتمام سے اپنے پاس بلایا، اس لیے آپ کے لیے سواری بھی بھیجی گئی اور آپ کو لانے کے لیے بندہ بھی بھیجا گیا۔ اب ایک اور اشکال یہاں علماء کے درمیان پیدا ہوتا ہے کہ آیا حضرت جبریل علیہ السلام بھی سواری پر سوار ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ تو اس میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہوئے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، و جبریل، اور جبریل بھی تھے۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ جبریل سواری پر تھے کہ آس پاس تھے۔ تو اس کے لیے وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ اگر جبریل علیہ السلام بھی سواری پر سوار کر دیے جاتے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف خاص طور پر اہتمام نہ ہوتا، کیونکہ اب سوار دو ہو گئے ہیں، اور چونکہ خاص طور پر اہتمام آپ کے لیے کیا گیا تھا اسی لیے صرف آپ ہی کا سوار ہونا بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال یہ دونوں پوائنٹ آف ویو بھی موجود ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ پوائنٹ آف ویو بھی بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم چلیں، اور بخاری کے بھی الفاظ ہیں کہ فانطلقا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ چلنا یا چلے، جس کا اطلاق سواری پر بھی ہوتا ہے اور پیدل چلنے میں بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم شکاگو سے نیو یارک چلیں، تو اب کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم پیدل گئے، ہم گاڑی میں بیٹھ کر گئے، لیکن لفظ چلے ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو فانطلقا، تو ہم نکلے اپنی اگلی منزل کی طرف۔ تو راستے میں یہ 3 مقامات آئے جہاں حکم ہوا کہ آپ اتریے اور نماز پڑھیے۔ اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے انہیں وہاں نماز میں کھڑا ہوا پایا، قائما یصلی فی قبرہ، کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جب میں براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے نکلا اور میں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تو میری دائیں جانب سے مجھے کسی نے آواز دی کہ محمد میری طرف دیکھ، میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ لیکن نہ میں نے جواب دیا نہ ٹھہرا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور آگے بڑھیے آگے بڑھیے۔ پھر جو میں اور آگے بڑھا تو بائیں طرف سے بھی ایک آواز آئی اور کہا کہ یہاں ٹھہریے، میں نے آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں وہاں نہیں ٹھہرا اور میں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، اور جبریل نے کہا کہ چلیں 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 اللہ کے رسول چلیں۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر کچھ اور آگے گیا تو ایک عورت دنیا بھر کی زینت کیے ہوئے، باہیں پھیلائی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی کہ میں کچھ دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول چلیں چلیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس پہنچا اور تمام ڈیٹیل جس پہ ہم انشاءاللہ گزریں گے وہ تمام سے جب گزر گئے
تو جبریل علیہ السلام نے میرے چہرے پر ایک فکر دیکھی تو مجھ سے پوچھا کہ آپ فکر مند معلوم ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ ہوا، اور آپ نے مجھ سے کہا کہ چلیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ راستے میں جو 2 آوازیں آئی تھیں، ان میں سے جو پہلی آواز تھی جو آپ کو دائیں طرف سے آئی تھی وہ یہود کی تھی۔ اگر آپ وہاں پر ٹھہرتے اور جواب دیتے تو آپ کی امت یہود ہو جاتی، اور دوسری آواز نصرانیوں کی تھی، اور اگر آپ اس آواز پر ٹھہرتے اور جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی۔ اور وہ عورت جو آپ کو بہت ہی زینت والی نظر آئی تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ وہاں ٹھہرتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی اور گمراہ ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرا گزر ایک بڑھیا پر ہوا، ایک بوڑھی عورت پر ہوا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب بس دنیا اتنی ہی رہ گئی ہے، بس ختم ہوا چاہتی۔ ابن ابی حاتم میں بھی معراج کے واقعے کی بڑی طویل حدیث موجود ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے پاس مسجد کے پاس پہنچے تو اس دروازے پر جسے باب محمد کہا جاتا ہے وہاں ایک پتھر بھی تھا، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا اور مسجد پر چڑھ گئے۔ اور یہی وہ سوراخ تھا جس کے بارے میں اس پادری نے کہا تھا قیصر کے دربار میں، جب ابو سفیان سے دریافت کیا تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے، جیسا کہ ہم پچھلے چند منٹوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ وہی سوراخ ہے جس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ میں نے ایک نیا سوراخ وہاں پایا۔ تو بیچوں بیچ پہنچ جانے کے بعد مسجد الاقصیٰ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ سے آرزو کی تھی کہ وہ آپ کو حوریں دکھائے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ آئیے، وہ یہ ہیں اور ان کو سلام کیجیے۔ وہ صخرہ کی بائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے وہاں پہنچ کر انہیں سلام کیا، سب نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نیک صورت خوبصورت حوریں ہیں، ہم نیک سیرت خوبصورت حوریں ہیں، ہم بیویاں ہیں اللہ کے ان پرہیزگار بندوں کی جو نیکوکار ہیں، جو گناہوں کے میل کچیل سے دور ہیں، جو پاک کر کے ہمارے پاس لائے جائیں گے، پھر نہ نکالے جائیں گے، ہمارے پاس ہی رہیں گے، کبھی جدا نہ ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے۔ تو میں ان کے پاس سے چلا آیا، اور پھر وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہوئے، اور ذری سی دیر میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر ایک فرشتے نے اذان دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبدی صدق عبدی، سچ فرمایا میرے بندے نے، سچ فرمایا میرے بندے نے، بے شک میں ہی اکبر ہوں، میں ہی اکبر ہوں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا صدق عبدی صدق عبدی، سچ فرمایا میرے بندے نے، سچ فرمایا میرے بندے نے، بے شک میں ہی عبادت کے لائق ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا صدق عبدی صدق عبدی، سچ فرمایا میرے بندے نے، سچ فرمایا میرے بندے نے، انا رسلتہ، میں نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اللہ نے آگے جواب دیا صدق عبدی صدق عبدی، یہ میرے بندوں کو میری عبادت کے لیے بلا رہا ہے، یہ بندوں کو میرے دروازے پر بلا رہا ہے، اور اس پکار کے پیچھے جو بھی آئے گا میں اس کو بچا لوں گا اور اس کو میں کامیابی دوں گا۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر فرشتے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا صدق عبدی صدق عبدی وانا اکبر، بے شک میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا کہ سچ فرمایا میرے بندے نے، لا معبود غیری، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس طرح اذان دی فرشتے نے۔ اس کے بعد وہ وقت ہوا کہ نماز پڑھائی جائے اس جمع غفیل کو، اس بہت بڑے مجمع کو۔ تو اب سب اس مجمع میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون ہوگی وہ ذات جو آگے بڑھ کر امامت کرے گی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ سیروا فی الارض مشرقا و مغربا،
میں نے زمین میں مشرق اور مغرب ہر طرف دیکھ لیا اور کسی کو نہ پایا مثل محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح۔ فتقدم یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے آئیے اور آپ امامت کرائیے۔ آپ کہتے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں آپ نے کس کو نماز پڑھائی ہے؟ میں نے کہا جبریل میں تو نہیں جانتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آج آپ نے اللہ کے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، وہ اس مسجد میں اللہ نے آپ کے لیے جمع فرمائے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا ایک لمحے کو سوچے تو صحیح نا میرا بھائی، ایک تو ہماری تمہاری نماز ہے اور ہمارے تمہارے جیسا امام ہے، اور ایک وہ امام ہے جو اللہ کا نبی ہے، رسول ہے اور حبیب ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ وہ بھی تو نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے محبوبین میں سے ہیں۔ تو سوچو وہ نماز کیا نماز ہوگی، ایک لمحے کو ذرا سوچے وہ نماز کیا نماز ہوگی، اس کی کیفیت کیا کیفیت ہوگی، اس میں کھڑے ہونے والوں کی کیفیت کیا کیفیت ہوگی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک لمحے کو بھی ان کا ذہن کہیں نہیں جاتا، اور جس کیفیت کو وہ محسوس کرتے ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ ایک ایسی نماز ہے جس میں سارے کے سارے نبی ہیں، اور ان نبیوں کو نماز پڑھانے والے کو پھر اللہ نے امام الانبیاء بنایا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام انبیاء کہتے ہیں کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، کیونکہ آپ نے ان کی امامت فرمائی ہے۔ مسند میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ میں تھے اور بیت المقدس کی فکر کا ذکر ہوا تو آپ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں مجھے وہاں کس جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو کہوں گا کہ صخرہ کے پیچھے نماز پڑھیے تاکہ بیت المقدس آپ کے سامنے رہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے تو وہ بات کی جس سے یہودیوں سے مشابہت ہوتی ہے، یعنی کہ ریزمبلنس ہوتی ہے۔ میں تو اس جگہ نماز پڑھوں گا جہاں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پس آپ نے آگے بڑھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے صخرہ کے آس پاس سے تمام کوڑا سمیٹا اور اپنی چادر میں باندھ کر باہر کو پھینکا، اور اوروں کو بھی اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے کہا۔ تو پس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے یہ بات علماء نے اخذ کی کہ آپ نے نہ صرف نہ یہودیوں کی پیروی کرنی پسند کی کہ صخرہ کے پاس آ کے وہ جیسے نماز پڑھا کرتے تھے، نہ عیسائیوں کی پیروی کی کہ جنہوں نے اس صخرہ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک کر اس کو گند بنا رکھا تھا، بلکہ آپ نے وہ عمل کیا جو سرکار نے عمل کیا، اور آپ نے اس کی تعظیم کی کہ وہاں سے کوڑا اور کرکٹ اٹھا کے پھینکا لیکن آپ نے وہاں نماز ادا نہ کی۔ تو خیر بہرحال یہ ایک واقعہ تھا حضرت عمر کا، جب آپ یروشلم میں داخل ہوئے تو آپ نے کس طرح وہاں نماز ادا کی اور کس طرح اس جگہ کی تعظیم کی۔ اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی، ایک تھا دودھ، ایک تھا شراب اور ایک تھا پن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ 3 پیالے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں آپ نے فطرت کو چوز کیا ہے، یعنی کہ یو ہیو میڈ اے گڈ چوائس۔ اگر آپ پانی کو چوز کر لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب کو چوز کر لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ آپ نے فطرت کو چوز کیا ہے، یو ہیو میڈ دا بیسٹ اینڈ دا رائٹ چوائس۔ یہاں سے پھر آخر میں کچھ مسائل سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نشست میں ہم معراج کے واقعات کو ذکر کریں گے۔ ان میں سے ایک واقعہ تو یہ ہے جو روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک جماعت پر سے گزرے راستے میں، جب آپ جا رہے تھے اسراء کے لیے تو انہوں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے بھی اس کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پر سلام ہوئے اول، آپ پر سلام ہوئے آخر، آپ پر سلام ہوئے حاشر، کہ قیامت کے دن آپ لوگوں کو جمع کریں گے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تو ان سے واقف نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جماعت حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور اس روایت کو دلائل النبوہ میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح براق کو باندھنے کے پیچھے کیا حکمت تھی؟
تو براق کی تو یہ طاقت نہیں تھی کہ جبرائیل سے بھاگ جاتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ امت کو سبق دینا تھا کہ جب کوئی تم کام کرو تو اس کو پورا کرو، اور پورا کرنے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اونٹ کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑنا چاہتے ہو تو پہلے اس کو باندھو، پھر اللہ کے بھروسے پر چھوڑو۔ اونٹ کھلا نہ چھوڑ دو اور پھر یہ نہ کہو کہ اللہ تو اس کی حفاظت فرما، کچھ کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو خیر بہرحال یہ اسراء کے چند واقعات تھے جو میں نے اپنی کم علمی کے باعث جمع کرنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم معراج کے واقعات کی طرف جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔